فليتقدم بين الصفين محتسبا. أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. ما بك يا أبا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة، لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری میں، صحیح بخاری. تقتل الفئۃ الباغیہ، متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے. نہیں، حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے، اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے. اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا. ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا. ابو الغادیہ، تو ابو الغادیہ جو ہے، اچھا، تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے ہیں بھائی. اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا. اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے، وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ ہے، اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے. مسلمان باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مومنوں کی دو جماعتیں، تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. آپ نے فرمایا وَيْحَ عمار تقتل الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار. عمار کی کیا بات ہے، ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے، اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے. صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ جی کہ ایک ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے. بعد میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر پر مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، بعد میں اس کو ایک بات سمجھ آ گئی، پہ مانگے تو حل اللہ اعلان بات کر دی. کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا. تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد بے مانگے تو حل ایک بات کر. اصلاح کے لیے آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے. ہمارے لوگ جذبات کی بنیاد پر کسی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. وہ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ جسے بچپن سے یہ بتایا گیا کہ حضرت عمر نے فاطمہ کو شہید کیا، نعوذ باللہ، تو اس نے بڑے ہو کے حضرت عمر کو گالی ہی نکالنی ہے نا. اگر آپ واقعی حضرت عمر کے ساتھ مخلص ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی توہین نہ کریں، تو پہلے شیعہ کے سامنے یہ مقدمہ رکھیں کہ آپ کو ایک جھوٹی بات کا اسیر بنا کے یہ فرقہ واریت پھیلائی گئی ہے. میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے. انہیں یہ پورا مقدمہ سمجھائیں، انہیں علمی طور پر پہلے قائل کریں، اور اگر وہ علمی طور پر قائل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. قرآن نے ہمیں کہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر جاہل سے واسطہ پڑے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. میرے پاس بھی اگر کوئی آتا ہے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، کوئی بھی، میں اپنی رائے رکھتا ہوں اس کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں. اگر وہ کہتا ہے یہ لکھا تو ہوا ہے
لیکن میں نا لیکن جڑی ہے نا باہر جا کے پائی، لیکن کے بعد اگر قرآن حدیث ہے تو ضرور. اگلے دن ایک بھائی میرے پاس ایک بریلوی کو لے آئے، اور ظاہر میں تو بہت کم یا پرسنل ملاقات کا تو ٹائم نہیں ہوتا. میں نے کہا چلو یار، اب اس نے آ کے کچھ باتیں کی سیدنا علی کے حوالے سے، تو میں نے اس کو ان باتوں کا جب جواب دیا تو اب وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بڑا پھکا میرے اوپر کوئی پھینکے گا. وہ کہتا ہے جی وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ سیدنا علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ جنگ جمل صفین اور نہروان آپ نے جو لڑی ہے یہ آپ کا اپنا ذاتی اجتہاد ہے یا نبی علیہ السلام نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا یہ میرا ذاتی ڈیسیژن ہے. وہ کہتا ہے جی آپ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری کی. تو میں نے اسے کہا یار یہ دونوں باتیں کوئی ٹکراتی نہیں ہیں. نبی علیہ السلام نے کوئی بائی نیم تو مینشن نہیں کیا تھا، آپ نے جنرل کہا تھا. مسند احمد میں حدیث، المستدرک للحاکم میں حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے ساتھ مبعوث کیا تو قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی، اور وہ بھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ. حضور کی کبھی خواہش نہیں تھی کہ قریش کے خلاف جو آپ کا اپنا قبیلہ تھا تلوار اٹھاتے، لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے، خوش نصیب شخص، جسے قرآن کی تفسیر کی خاطر تلوار اٹھانا پڑے گی مسلمانوں کے خلاف. اب یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا یہ بریکٹس میں ہے، کیونکہ کافروں کے خلاف اگر رسول اللہ کے ساتھیوں میں کسی نے تلوار اٹھائی ہے تو وہ حضرت ابو بکر ہے. مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت عمر ہے، رومنز اور پرشینز کے خلاف. اور اسی حدیث میں آتا ہے جب حضور نے کہا نا کہ قرآن کی تفسیر کی خاطر اٹھانی پڑے گی، تو حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا لا، حالانکہ رسول اللہ کے تک یہ کلام لا ہوتا ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ کی زبان پہ نہیں کا لفظ نہیں آتا تھا. آپ سے کچھ مانگتا بھی تھا نا تو آپ لا نہیں کرتے تھے. وہ بخاری میں حدیث ہے نا کہ حضور کے جسم اتھر کے اوپر ایک چادر تھی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے دے دیں. حضور اندر گئے، طے کر کے واپس لا. پیچھے سے صحابہ نے اس کو کہا یار حضور کے پاس تو چادر ہی ایک تھی یہ اوپر اوڑھنے والی. تو اس نے کہا میں نے اپنے کفن کے لیے مانگی حضور سے. ٹھیک ہے، اور وہ بخاری کے الفاظ ہیں، اسے اسی کفن میں دفنایا گیا. پھر تو نبی علیہ السلام لا کرتے ہی نہیں تھے، آپ کی زبان پہ نہیں آتا ہی نہیں تھا. جود و سخا تھا آپ کی طبیعت میں، کسی نے کچھ بھی مانگا آپ نے دے دیا. آپ اپنی زبان پہ نہیں کا لفظ نہیں لاتے تھے. لیکن یہ ایسا موقع ہے، اور یہ مسلمان محدثین مفسرین علماء اکثر آپ کو یہ رسول اللہ کی خاصیت میں بتاتے ہوں گے کہ آپ نہیں لفظ نہیں بولتے تھے کبھی بھی. لیکن یہاں آپ نے فرمایا نہیں. حضرت عمر نے کہا آنا یا رسول اللہ، فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. حضرت علی حضور کی جوتیاں گانٹ رہے تھے، کیونکہ اس حدیث میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کے گھر سے نکلے تو آپ کی ایک جوتی ٹوٹ گئی، تو حضور نے وہ جوتی حضرت علی کو گانٹنے کے لیے دی، اور تھوڑی دور جا کے حضرت علی سے الگ ہو کے صحابہ کو اکٹھا کیا انتظار میں کہ وہ جوتی گانٹ کے تو آئیں. تو اس سے آپ ذرا فرینکنس کا لیول دیکھیں، آپ اس لیول پہ کس کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے تھے؟ سیدنا علی کو. حضرت علی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کے حضور نے یہ بات کی. آپ نے فرمایا لیکن وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے، وہ قرآن کی تفسیر کی خاطر تلوار اٹھائے گا مسلمانوں کے خلاف. تو صحابہ اکرام کہتے ہیں اسی وقت ہم حضرت علی کے پاس آئے انہیں خوشخبری سنانے کے لیے. تو ان کے چہرے کے ایکسپریشنز ایسے تھے کہ جس سے ہم نے جج کیا کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے پتہ ہے کہ میں نے قرآن کی تفسیر کی خاطر لڑنا ہے. قرآن کی تفسیر کیا؟ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 کہ جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. یہ آپ کو بخاری سے حدیث بتاتے ہیں جی وہ ابو بکرہ کہتے تھے جب ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میں حضرت علی کا ساتھ دوں جنگ جمل میں، تو ابو بکرہ نے کہا کہ اپنی تلوار پھینک دو، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں. تو ہم نے پوچھا کہ مقتول کیوں جہنم میں ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا، قاتل بھی جہنم میں اور مقتول بھی. نعوذ باللہ. یہ حدیث کا کوئی لینا دینا ہے اس بات کے ساتھ؟ یعنی یہ حدیثیں حضرت علی کو نہیں پتا؟ حدیث تو ان کو یاد تھی
لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں پتا تھی، ان کا اجتہاد غلط ہے۔ قرآن میں جب آ گیا ہے کہ آپ نے قتال کرنا ہے، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے۔ اچھا، اب سورہ حجرات کی اس آیت کی تفسیر وہ بنے۔ اب اس حدیث کے تحت حضرت علی کو یہ تو پتا تھا میرے دور خلافت میں مجھے جنگیں لڑنا پڑیں گی، لیکن کوئی بھی شخص یہ جرت تو نہیں کرے گا کہ اپنے فیصلے کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرے، اسپیسیفک کر کے۔ جنرل تو کر سکتا ہے، رسول اللہ کی طرف تو منسوب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑی بات ہے، قرآن میں آیا کہ جب مومنین کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو۔ حضرت علی کے سامنے تو قرآن موجود تھا کہ یہ میری ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بھی تلوار اٹھانی ہے اگر وہ گورنمنٹ کی اطاعت سے باہر نکلے۔ تو رسول اللہ کی تو حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، حضرت علی نے تو قرآن پہ عمل کیا ہے۔ لیکن یہ حضرت علی کی للہیت ہے کہ وہ اپنی کسی بھی بات کو اسپیسیفکلی رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کر رہے، کیونکہ وہ سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا تھا کہ بائی نیم وہ مینشن کریں۔ تو بائی نیم انہوں نے کیوں مینشن کرنا ہے؟ وہ تو بڑے احتیاط کرنے والے لوگ تھے۔ بخاری مسلم حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں مجھے گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں کوئی ایسی بات حضور کی طرف منسوب کر دوں جو میں نے خود نہ حضور سے سنی ہو۔ یہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے اوپر بڑا عذاب ہے، کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے جس نے میری طرف کوئی حدیث منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تھی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ اس حدیث کے راوی بھی مولا علی ہیں، اور یہ مسلم کی پہلی حدیث ہے اور بخاری میں بھی ہے۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابہ بھی اپنے کسی بھی عمل کو اسپیسیفکلی مینشن کر کے نہیں استعمال کرتے تھے اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جسٹیفیکیشن غلط ہو گئی ہے۔ مثلا پوری امت، چلیں بالخصوص اہل سنت تو یہ مانتے ہیں کہ نبی الاسلام کے بیماری کے دنوں میں نمازیں کس نے پڑھائیں؟ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور ہم کہتے ہیں نبی الاسلام نے حضرت ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ میرے خلیفہ ہیں، میرے بعد کہتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو یہ بات حضرت ابو بکر کو تو کوئی نہیں تھی پتا۔ کسی حدیث کے اندر حضرت ابو بکر نے کہا ہے، اس حدیث کو کہیں انہوں نے یوز کیا ہے؟ وہ غامدی صاحب بھی ان کو پتہ نہیں شیطان نے کہانی کرائی، وہ کہتے ہیں جی عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو حضرت علی نے یہ حدیث کیوں نہیں کوٹ کی حضرت معاویہ کو؟ بھی کی ہے کوٹ۔ آپ کو اگر حدیث کا نالج نہیں ہے تو آپ باہر نکلیں، کوٹ کی ہے۔ حضرت معاویہ کو خود بھی پتا تھی، وہ پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا۔ کوٹ نہ بھی کریں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا حضرت ابو بکر نے کوٹ کی ہے کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوں لہذا میں خلیفۃ الرسول ہوں؟ بخاری مسلم میں تو ملتا ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑا حضرت ابو بکر نے جو خطبہ دیا وہاں پہ، جب وہ سعد ابن عبادہ نے وہ انصار کو جمع کیا تھا، وہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے، اور کہا کہ یہ دو بندے ہیں جن سے نبی علیہ السلام راضی تھے، تم ان دونوں میں سے ایک اپنا خلیفہ چن لو، عمر اور ابو عبیدہ میں سے۔ اور اس پہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، مجھے یہ گوارا ہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ کسی ایسی مجلس میں جس میں حضرت ابو بکر موجود ہوں لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ تو حضرت عمر نے فوراً ان کا ہاتھ چھٹک دیا، انہوں نے کہا نہیں، آپ کو ہم خلیفہ چنیں گے۔ تو حضرت ابو بکر نے حضور کی حدیث کے خلاف کیوں عمل کیا؟ حضور نے تو مصلی پہ کھڑا کیا تھا، ان کو چاہیے تھا کہ لوگوں دیکھو میں مصلی پہ نمازیں پڑھاتا رہا ہوں، اس سے میں خلیفہ ثابت ہوتا ہوں، لہٰذا مجھے خلیفہ چن لو۔ یار وہ اللہ والے لوگ تھے، وہ کبھی بھی جب تک حضور بائی نیم کوئی چیز مینشن نہ کریں اس کو اپنے حق میں کبھی یوز نہیں کرتے تھے۔ آپ تو جو چیزیں نہیں ہیں وہ مس یوز کرتے ہیں، اور صحابہ کرام اتنے للہیت والے تھے کہ جو چیزیں مینشن ہوتی تھیں وہ بھی جب تک بائی نیم نہ ہو اپنے حق میں یوز نہیں کرتے تھے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ سے کوئی پوچھتا ہے بتائیں اگر نبی علیہ السلام اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو کس سے بناتے؟ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ میرے باپ کو بنا کے جاتے۔ تو کسی نے نہیں ان سے سنی نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت آپ بھی خیال ہی ظاہر کر رہی ہیں، وہ تو مصلی پہ کھڑا کیا آپ کو نہیں پتا؟
حضرت عائشہ کو کیوں نہیں پتا؟ بخاری مسلم میں ہی ہے کہ جب مصلی پہ کھڑا کرنے کے لیے کہا تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کو مصلی پہ کھڑا نہ کریں، وہ بڑے کمزور دل والے ہیں، جب آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو ان پہ رکت طاری ہو جائے گی کہ آج ایسا دن آیا کہ مجھے حضور کی جگہ نمازیں پڑھانی پڑ رہی ہیں، تو وہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے ہم، تو آپ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں۔ تو ہم عائشہ کو تو پتا تھا کہ میرے باپ کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ حضور اتنے ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا تم یوسف والیاں ہو، میری بیوی ہو، تم یوسف والیاں ہو، جس طرح یوسف کو ان عورتوں نے تکلیف دی تھی تم مجھے تکلیف دے رہی ہو، ابو بکر کو نمازیں پڑھائے۔ اب اتنا جب ایمفسائز موجود تھا تو ہم عائشہ کہتی نا، ان کا نہیں، میرا خیال ہے حضرت ابو بکر کو بناتے، ان کا ابو بکر کے علاوہ اگر کسی کو بناتے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عمر کا ذکر کیا اور تیسرے نمبر پہ ابو عبیدہ کا۔ بخاری میں حدیث ہے، اما عائشہ سے آ کے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ چیمہ گوئیاں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت علی کے لیے کوئی وصیت فرمائی تھی خلافت کے حوالے سے، تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی وفات میری گود میں ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے کوئی ایسی وصیت نہیں فرمائی۔ اب وہ بڑا اچھا موقع تھا، اما عائشہ کہتی کہ نہیں، وصیت میرے باپ کے لیے ہوئی ہے۔ وہ تو ہم بعد میں ضربیں تقسیمیں لگاتے ہیں نا، کہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے بیماری کے دنوں میں کہتے تھے اے عائشہ میری خواہش ہے کہ میں تیرے بھائی عبد الرحمن کو اور تیرے والد ابو بکر کو بلاؤں اور میں ان کے لیے وصیت کر دوں، مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد کوئی مانگنے والا مانگے گا، لیکن پھر میں نے اس ارادے کو ترک کر دیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہوگی۔ وہاں پہ حضرت ابو بکر کا نام بھی ہے، لیکن یہ نہیں مینشن کہ یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے، وہ خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کو حضرت ابو بکر کی خلافت کے حق میں، لیکن اس حدیث کو حضرت ابو بکر نے کبھی اپنے خلافت کے حق میں کوٹ نہیں کیا۔ یہ پھکی میں دے رہا ہوں گامدی صاحب کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمارے ساتھ جس کی ٹکر ہوگی نا علمی دلائل میں، پھر ہم اس کو ہر میدان میں اس کو شیشہ دکھائیں گے کہ تم لوگ جو ہے وہ، اب میں وہ یہ نہیں کہتا کہ منافقت کے اوپر کھڑے ہو، دو مختلف جگہ تمہارا کرائٹیریا مختلف ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کو نہ حضرت ابو بکر نے کبھی یوز کیا، نہ اما عائشہ نے کبھی یوز کیا کہ تو حضور ہم انہوں یاد آ گیا حضور کہنے ہوندے سن۔ حالانکہ میرا عقیدہ یہی ہے علا وجہ بصیرت، مولانا اسحاق صاحب بھی اسی عقیدے کو مانتے تھے کہ یہ خلافت کی وصیت کی طرف اشارہ تھا۔ ظاہر ہے رسول اللہ بادشاہ نہیں تھے، مولا علی ان کے بچوں کی جگہ تھے، نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنانا تھا کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے۔ ہاں ختم نبوت نہ ہوئی ہوتی نا تو حضرت علی کو سکسیسر وہ نامزد کرتے، کیونکہ انبیاء کے بیٹے انبیاء کے سکسیسر ہوا کرتے تھے، لیکن ختم نبوت کو انشور کیا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب غزوہ تبوک پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی اس جنگ میں نہیں تھے، انہوں نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اس طرح آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں اور بچوں کے اوپر اپنا خلیفہ حکمران کے طور پر مدینہ شریف میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہارون کے ساتھ موسیٰ والی نسبت، دونوں پیغمبر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون سے بڑھ کر کوئی ساتھی نہیں تھا، اور نبی علیہ السلام نے اس لیول کا ساتھی حضرت علی کو کہا، بخاری مسلم دونوں میں، کیونکہ جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو۔ اس سے جو شیعہ نے رزلٹ نکالا نا خلافت والا، وہ بھی غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ حضرت ہارون سکسیسر نہیں حضرت موسیٰ کے بنے، جوشع ابن نون بنے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ تو زندہ تھے اور حضرت ہارون فوت ہو گئے، وہ بڑے بھائی تھے ان کے۔ دوسری طرف سنیوں کو بھی پھکی مل گئی کہ رسول اللہ کے سب سے قریبی، سب سے بڑے مددگار، یہ تو قرآن میں آیا نا کہ حضرت موسیٰ نے دعا مانگ کے ہارون کو لیا تھا۔ اس لیول کا رسول اللہ کا کوئی ساتھی تھا تو صرف ایک تھا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور دوسرا فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی ختم نبوت ہو گئی ہے۔ تو یہ حدیث واضح اشارہ ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا
تو مولا علی ہوتے ہیں، کیونکہ ہارون اور موسیٰ دونوں پیغمبر، محمد اور علی، یہاں پہ بھی علی نے پیغمبر ہونا تھا لیکن ختم نبوت ہوگی. لہذا یہ حدیث ختم نبوت کے اوپر بھی پیرا دیتی ہے کہ یہ غلام احمد قادیانی دجال نے اور اس کے ماننے والوں نے جو جھوٹی نبوت کلیم کی ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ اگر امتی نبی کوئی سٹیٹس تھا تو اس امت میں اگر کسی شخص کو حاصل ہو سکتا تھا تو مولا علی تھے. وہاں حضور کہہ دیتے نا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر امتی نبی ہوں گے اور علی امتی نبی ہے. تو سرکار اگر علی امتی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال تے شاہی کوئی نہیں ہے. غلام احمد قادیانی دجال زندہ بھی ہو جائے نا اور آپ اس سے پوچھے کہ تو اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل مانتا ہے، وہ بھی جرت نہیں کرے گا. وہ جو اس کی بکواسیات ہے نا، وہ زومانی جملے جس طریقے سے بولتا ہے، ادروائز یہ نہیں کہ وہ حضرت حسین یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے اپنے آپ کو افضل مانتا ہوگا. باقی گستاخیاں تو اس نے کی ہیں حضرت حسین کی بھی، انڈائریکٹلی کی ہیں، لیکن وہ گستاخی ہوتی ہے اس طرح کی مثال بیان کرنا بھی. تو جب حضرت علی امتی نبی نہیں ہے تو اور کوئی شخص کیسے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی کہ غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ یہ جو حدیث بخاری اور مسلم کی یہ فراڈ ہے، حالانکہ یہ حدیث متواتر ہے اور محدثین نے اس حدیث کے دفاع کے اوپر کتابیں لکھی ہیں. چند گنتی کی احادیث ہیں جو متواتر ہیں، جو کثرت سے صحابہ نے روایت کی ہیں. 20 سے زیادہ اصحاب نے یہ حدیث روایت کی ہوئی ہے، جو بخاری میں 2812 ہے اور 447 اور مسلم میں 7320 سے لے کے 7324 تک. تقتلہ الفئۃ الباغیہ ویح عمار، افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ، دونوں الفاظ ہیں. تم تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوگے. ویدعونہ الی النار، اور وہ جماعت تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. اور غامدی صاحب پریشان ہوئے، وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس حدیث کا کیا مطلب ہے اگر ہم صحیح مان لیں؟ جی ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ جو آپ کو خدشہ لگا رہا ہے اس کا حل بھی ہم آپ کو دیں گے کہ جہنم کی طرف بلایا جانے والا عمل ہے. یہ جہنمی نہیں ڈکلیئر کیا، جھوٹ بولنا جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے، لیکن ہم جھوٹے کو جہنمی نہیں کہتے. یار یہ بیسک دین ہے، بیسک فقہ ہے، اس کو آپ سمجھیں. آپ اس سے یہ رزلٹ کیوں نکالتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ اہل جمل کو، اہل جمل نے تو خیر رجوع کر لیا، اہل صفین کو ہم جہنمی مان رہے ہیں نعوذ باللہ. ہاں ان کا عمل جہنم کی طرف لے جانے والا تھا. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا جاہلیت کی موت مرا. حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی چاروں خلفائے راشدین ہیں، امام وقت ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا. تو جب فتنے کا دور ہے تو جماعت المسلمین کے امام حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی. فتنوں کا دور تو حضرت ابو بکر سے ہی شروع ہو گیا نا، جب حضور کی وفات کے بعد ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ہیں، منکرین زکوٰۃ، مسلمہ کذاب اور سب لوگ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے، تو فتنے تو شروع ہو گئے. اسی کے بارے میں تو حدیث تھی ترمذی، ابو داؤد کے اندر کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. یہ ہے ہی خلفائے راشدین کے مخالفین کے بارے میں تھی. لیکن دیکھ لیں پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد، یعنی جو مسلمہ کذاب کے ساتھ اور منکرین زکوٰۃ. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی کافر، رومنز اور پرشینز. تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی بلوائی، خارجی، حالانکہ خارجی ہے ہی نہیں تھے اس زمانے میں، خارجی تو بعد میں آئے ہیں. چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ. اب وہ حدیث کدھر گئی؟ ایٹ لیسٹ یہ تو کہو کہ پولیٹیکلی وہ باغی تھے، دین سے باغی نہیں، پولیٹیکلی. اتنی جرت تو کرو. تو مولا علی علیہ السلام کبھی بھی اسپیسیفکلی، ایون صحیح مسلم میں آتا ہے، عمار بن یاسر سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو حضرت علی کا ساتھ دے رہے ہیں جنگ جمل میں اور صفین میں، کیا رسول اللہ نے آپ سے کوئی عہد لیا تھا؟ انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے ہم سے کوئی عہد
اس حوالے سے نہیں لیا تھا کہ ہم نے اس جنگ میں یوں یوں کرنا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ 12 منافقین کے نام تھے جو نبی علیہ السلام نے حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے، ہمیں وہ نہیں معلوم. اب ظاہر ہے حضرت عمار کو نہیں پتا تو لوگ مجھ سے آ کے پوچھے ہوتے میں تو انہوں کی تو دساں. ہاں یہ ضرور ہے صحیح بخاری میں کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دیا. ہاں عمار کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسپیشل پروٹوکول دیتے تھے کیونکہ ان کے والدین اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ علیہم السلام ورضی اللہ عنہما. آپ کو یہ تو بتاتے ہیں یاسر اور سمیہ کو شہید کیا ابو جہل نے، لیکن ان کے بیٹے کو عمار ابن یاسر کو کس نے شہید کیا؟ نہیں، وہ نہیں آپ کو بتائیں گے. کیوں؟ کیونکہ پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ یہ نہیں آپ کو بتائیں گے. تو سرکار مسند احمد میں موجود ہے، ابو الغادیہ سے شہید ہوئے، اصحاب شجرہ کے صحابی تھے، پوری زندگی وہ روتے تھے کہ مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا. مسند احمد میں ہی ہے، عمر بن عاص گھبرائے ہوئے آئے اور حضرت معاویہ سے کہا کہ دیکھو عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہوں نے کہا تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو، لوگوں کو خود یہ بات بتا رہے ہو، یہ بات نہ بتاؤ. ہم نے قتل کیا ہے، اس کو تو علی اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا کہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا. اندازہ کرو، ایتھو کان پھڑیا جا کے، کان بھی نہیں کوئی اور شاہی پڑی. حضرت علی تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ کیا نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ شہید ہوتا. یہ پکی دی مولا علی نے. اور دیکھیں یہ فرضی بات کرنا بھی کوئی رسول اللہ کی توہین نہیں ہے. سمجھانے کے لیے موٹے دماغ والے بندوں کو ایسے جملے بولنے پڑتے ہیں، ورنہ اگر آپ ایبسولوٹلی یہ جملہ سنیں تو لوگ تو کہیں گے گستاخی ہے کہ بھی کیا حمزہ کو حضور نے قتل کیا تھا کہ وہ ساتھ، وہ کہیں گے یار یہ کیا بات ہے. لیکن حضرت علی نے سمجھانے کے لیے بات کی تو سرکار پتا تھا سب کچھ. عبداللہ بن عمر بن عاص جو عمر بن عاص کے بیٹے ہیں، مسند احمد میں آتا ہے کہ عمار کا کٹا ہوا سر لا کے حضرت معاویہ کے سامنے رکھا گیا اور وہ حضرت معاویہ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کے اگینسٹ کہ آپ ہمیں دولت دیں کہ ہم نے یہ کارنامہ کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں معاویہ کو پتہ ہی نہیں چلا. تو عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا بہتر ہے کہ اپنے ساتھی کے حق میں دستبردار ہو جاؤ. تم جو فخریہ کہہ رہے ہو نا میں نے مارا، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے مارا، بہتر یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ پھینک دو، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. ہاں یہاں پہ اسپیسیفکلی ہے بات کہ عمار کو قتل کرنے والا اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں. اس میں ہی محدث اعظم سعودیہ شیخ ناصر الدین البانی نے رد کیا ہے ابن حجر اسقلانی کا. انہوں نے کہا یہ بڑی مشکل تعویل ہے جو تم کر رہے ہو کہ ابو الغادیہ اصحاب شجرہ میں سے ہے اور اسے وہ فضیلت کفایت کر جائے گی مسلم شریف کی کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. وہ جنرل فضیلت ہے. جب اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں، تو ابو الغادیہ کی ہم کوئی اس کی طرف سے دفاع نہیں کر سکتے. یہ محدث اعظم سعودیہ شیخ ناصر الدین البانی تو وہ رافضی تھے یا انجینئر صاحب کی وہ ویڈیوز دیکھتے تھے. اللہ کے بندوں میری ویڈیو ریکارڈنگ سے 10 سال پہلے وہ فوت ہو گئے ہیں 1999 میں، لیکن محدث تھے، انہیں پتا تھا. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ان کی تو ویڈیو ریکارڈ میں نے کر لی تھی اس حدیث کے حوالے سے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری میں صحیح بخاری تقتل الفئۃ الباغیہ، متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے. حضرت علی نہیں، حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح، یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں وہ موجود تھے، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے، اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے. اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا. ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ. تو ابو الغادیہ جو ہے، اچھا تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے ہیں بھائی. اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا. اجتہادی
خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق کے وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ ہے اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، مسلمان باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مومنوں کی دو جماعتیں، تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا وَيْحَ عمار تقتل الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار. عمار کی کیا بات ہے، ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے. صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ جی کہ ایک ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے. بعد میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر پر مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، بعد میں اس کو ایک بات سمجھ آ گئی پہ بانگے دوحل اللہ اعلان بات کر دی. کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا. تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد بے بانگے دوحل ایک بات کر. تو وہاں پہ حضرت معاویہ نے کہا کہ حضرت عمر بن عاص سے کہ اپنے اس پاگل بچے سے میری جان چھڑا، یہ جو میرے پہ مسلط ہوا ہے ہمیں حدیثیں سناتا ہے. پھر حضرت معاویہ نے اسے بھی کہا عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہ تو پھر ہماری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتا، جا. انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ضرور ہوں لیکن میں کبھی جنگ میں حضرت علی کے خلاف نہیں آیا، اور میں تمہارے ساتھ صرف اس لیے ہوں کہ میرا باپ تیرے ساتھ ہے تو میں اس کی خدمت کے لیے ساتھ اٹیچ ہوں. میں نے کبھی جنگ نہیں لڑی، اور یہ میں اس لیے ہوں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو میں مجبوراً اپنے باپ کی وجہ سے یہاں ہوں، لیکن کام نہیں ڈال رہا میں. یعنی میدان جنگ میں ہے، جنگ نہیں لڑ رہے. اور اس سے بڑھ کے تو مسلم میں حدیث ہے 4776، یہی عبداللہ بن عمر بن عاص جو کہتے ہیں اپنے باپ کی وجہ سے میں ادھر ہوں، خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عبداللہ بن عمر بن عاص اطاعت امیر کے اوپر حدیث سنا رہے ہیں. ایک شخص وہاں انٹر ہوتا ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، وہ کہتا ہے حضرت آپ ہمیں یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو، حکمرانوں کی اطاعت کرو، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں کہتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال لوٹیں. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنوں کو مت قتل کرو، ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت ہڑپ کرو. اب ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ ہوئے ہوئے ہوئے، انہیں کو میری کو یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ لی سی یار، تابعی ہے اور صحابی نے اسے ڈانٹا بھی نہیں ہے کہ تو قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہے صحابہ کے خلاف. خاموش ہو گئے. پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک سفر کے اوپر نبی علیہ السلام نے ایک انصاری کو امیر بنایا اور اس کو اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر غصہ آیا تو اس نے کہا آگ کا ایک الاؤ جلاؤ بہت بڑا، اور جب وہ جل گیا تو اس نے کہا میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، لہذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں آگ میں چھلانگ مارو. انہوں نے کہا اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم رسول اللہ پر ایمان لائے تھے، تو ہمیں دوبارہ اسی آگ میں پھینک رہا ہے، ہم تیری یہ بات نہیں مانیں گے. وہ صرف حنفی ہیں جو امام حنیفہ کی بات بغیر دلیل کے مان لیتے ہیں. میں ہوں ایڈ کر لیں، چاہے تیرا مرتبہ تیرے گھوڑے کے قدموں کی خاک بھی امام حنیفہ سے افضل ہے ہمارے نزدیک، لیکن تیری تقلید نہیں ہم کریں گے. سرکار اس زمانے میں تو یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی نا، اس وقت تو اللہ رسول کی بات ہوتی تھی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واپسی پہ جب جھگڑا حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کودتے تو سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. یہاں پہ بزرگ بابوں
اور علماء کی اندھی تقلید کے اوپر آپ کو لگایا ہوا ہے. سرکار اگر صحابہ کرام کا یہ سٹیٹس ہے تو تھوڑے بابے تو شاہی کوئی نہیں, ہمارے مقابلے پہ نہیں, صحابہ کرام کے مقابلے پہ. تو یہ ایک کرائٹیریا تھا. لہٰذا آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں جب کی جاتی ہیں تو اپنے ذہن کو کھولیں. آپ جان بوجھ کے ایک ایسا بیچ میں نہ کوئی ایسا پوائنٹ آف ویو لے کے آیا کریں کہ پھر ہمیں مجبوراً پھر زیادہ کھول کے باتیں بیان کرنی پڑیں. تو مجھے بڑا افسوس ہوا غامدی صاحب کے اس ایٹیچیوڈ کے اوپر, اور میں بڑا عرصہ اس حوالے سے خاموش رہا. مجھے کافی لوگوں نے کہا, میں نے کہا یار اب بات یہ ہے کہ اتنی غیر علمی جب کوئی بات کرے, چلے میں جہالیت لفظ نہیں استعمال کرتا, پھر وہ لوگ برا مناتے ہیں, تو پھر ان باتوں کا کیا جواب دے. آپ کا مختلف جگہ مختلف کرائٹیریا ہوتا ہے, کسی گراؤنڈ کے اوپر آپ کھڑے تو ہوں, پھر ہم بات تو اس کا جواب دیں گے جو قرآن و سنت بیان کرے, جو صرف اپنی رائے بیان کر رہا ہے, اپنی خواہشات کا نام یا اپنے نیریٹو کا نام اس نے دین رکھا ہوا ہے. خواہشات نہیں میں کہتا, بدگمانی نہیں کرتا, اس کی باتوں کو ہم کیا اس کو ریبٹل کریں. ہم پیش کرتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے, بخاری میں لکھا ہوا ہے, مسلم میں لکھا ہوا ہے. اب اس کے جواب میں کوئی صرف ایسے ایسے کر کے اپنی رائے بیان کر دے تو میں اس کا کیا جواب دوں یار. ہم نے تو وہ بیان کرنا ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. کیا قرآن و سنت میں نہیں لکھا ہوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. ہاں تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ گے, حکمران وقت کی اطاعت نہیں کرنی ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور دوسرا اس کے خلاف کھڑا ہو جائے تو اسے قتل کر دو. اسی کے تحت مولا علی نے جنگ جمل صفین و نہروان لڑی ہیں. اور مسلم شریف کی اور بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. اور بخاری مسلم میں حدیث کہ فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا, یہ آج کی جماعت المسلمین نہیں, یہ امام سے مراد خلیفہ وقت ہے, اس کو آپ نے پکڑنا ہے. تو ہم نے مطلب قرآن و سنت کے دلائل کو دیکھنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, جن لوگوں کو اپنی زندگی میں یہ بات اوائل میں نہیں سمجھ آئی نا, اینڈ پہ سمجھ آ گئی ہے. عبداللہ بن عمر کے بارے میں مجمع الزوائد میں اور المستدرک للحاکم میں آتا ہے, وہ عبداللہ بن عمر جو یزید کی بیعت توڑنے سے بھی روک رہے تھے, صحیح بخاری مسلم میں آیا. یہی جب اپنے موت کے وقت پہنچے ہیں تو کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کسی بات کا غم نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فقہ باغیہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. مجھے کسی نماز روزہ کوئی چیز میں نے نہیں چھوڑی سوائے اس. تو عبداللہ بن عمر کو 34 سال کے بعد جو بات سمجھ آئی, 74 ہجری میں جب بنو امیہ نے انہیں قتل کروایا, بخاری میں آتا ہے پاؤں میں زہر آلود نیزہ مروا کے, حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو حضرت علی کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ انجن دوسری پٹی کی طرف جانے لگا ہے, ہم نے اس انجن کو روکنا ہے. تو میرے بھائی یہ کتابوں کی دنیا ہے, قرآن و سنت کے دلائل کی دنیا ہے. ہم جو کچھ بھی پیش کر رہے ہیں دلائل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. ہمارا رد کسی نے کرنا ہے تاریخی روایتوں سے نہیں, قرآن و سنت سے کرے. اور اگر آپ تاریخی روایتوں سے کریں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, تاریخ میں اگر بنو امیہ کے حق میں 20 باتیں ہیں نا تو 100 باتیں ان کے خلاف ہیں. پھر اگر ہم تاریخ تبری میں آ گئے, تاریخ ابن کثیر میں آ گئے, تو جن لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں نا ان کی ثابت بھی ثابت نہیں ہوگی. دفاع تو چھوڑ دیں, ہم اس لیول پہ اترنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں ریجیکٹڈ. آپ ان باتوں پہ ہیں جو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ثابت ہیں, ان کو آپ فالو کریں, قرآن و سنت کو فالو کریں. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.